السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Let's start today's class. وعلیکم السلام. Before present perfect tense, we did learn present perfect tense. Today, we will learn present perfect continuous tense. Okay, everybody. آج کیا Yes. پڑھیں گے ہم؟ present perfect continuous tense. You know about present perfect continuous tense? منظور, محبوب, Yes. مشرف. Yes, sir. Okay. What is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense. Example: he has gone. No, it is wrong. First of all, دیکھیے ہم I دیکھیں. have been going. Good. I have been going. Very good. Let's see. Present perfect continuous tense shows an action that start in the past and is still continuing. یہ ٹینس ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے جو ماضی میں شروع ہوا اور اب تک جاری ہے. جیسے میں جاتا رہا ہوں. میں جاتا رہا ہوں. اس کا فارمولا یا اسٹرکچر کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے آپ. اسٹرکچر یو کین سی ان یور بک. سبجیکٹ ہیلپنگ ورب پلس ورب آئی این جی فارم پلس آبجیکٹ. اوکے. ہیلپنگ ورب میں آپ کے کیا آئیں گے؟ ہیو بین, ہیز بین. اگر سنگولر ہے تو کیا آئے گا؟ سنگولر میں کیا آئے گا؟ ہیز بین. اوکے. اور پلورل میں ہیو بین. کیا آئے گا؟ ہیو بین, ہیز بین اینڈ ہیو بین. دیکھیے آئی کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئی کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے؟ آئی کس میں انکلوڈ ہے؟ پلورل کے ساتھ. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں گے آئی, پلیز ڈونٹ میک نوائز. آئی ہیو بین گوئنگ, میں جاتا رہا ہوں. آئی ہیونٹ بین گوئنگ, میں نہیں جاتا رہا ہوں. اٹ از ناٹ امپورٹینٹ. یہ امپورٹینٹ نہیں ہے, نہیں اس کی اتنی خاص ضرورت پڑتی ہے. ادروائز پھر بھی ہم کیا کر لیتے ہیں, اس کو پڑھ لیتے ہیں نا. ہیو آئی بین گوئنگ, کیا میں جاتا رہا ہوں. ہیونٹ آئی بین گوئنگ, کیا میں نہیں جاتا رہا ہوں. یہ پوری کنجکشن آپ دیکھیں گے سیم ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو پڑھا تھا. اس میں صرف کیا زیادہ ہے, اس میں انکلوڈ کیا ہے, کس کو؟ بین کو. کس کو کیا ہے؟ بین کو. اس کے میننگ میں جا چکا ہے پرفیکٹ, اونلی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں وہ جا چکا ہے. اور اس میں جاتا رہا ہوں. ہیو بین نے آپ کو کیا؟ جی اسکرین شو ہے میری, آپ اپنی دیکھ لیجئے, اوپن کریے. آپ اپنی بک اوپن کر سکتے ہیں. اوکے, یو کین اوپن یور بک. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس, جن جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ حال میں کام کچھ وقت سے جاری ہے اور ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, تو اسے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کہا جاتا ہے. دیکھیے میں جاتا رہا ہوں, تو یہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا, ابھی وہ گیا نہیں ہے. جیسا آپ نے پڑھا تھا میں جا چکا ہوں, میں چلا گیا, تو ایسے نہیں ہے یہ, بلکہ ابھی کیا ہے, ماضی سے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ماضی سے اسٹارٹ ہوتا ہے یعنی زمانہ حال میں کچھ وقت سے جاری ہے.
یہ ہے کہ یہ پھر اور ابھی وہ کیا نہیں ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، میں جاتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے پریزنٹ پرفیکٹ، ایک قاعدہ دیکھیے آپ، رول دیکھیے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں صرف اتنا فرق ہے کہ زمانہ حال جاری میں وقت نہیں لکھا جاتا ہے، جبکہ زمانہ حال مکمل جاری میں وقت لکھا جاتا ہے۔ ایک منٹ، جسٹ اے منٹ پلیز ویٹ۔ عبدالحفیظ، چلیے اس میں کیا ہے، جاتا رہا ہوں۔ دیکھیے صبح، شام، کل، پرسوں، دنوں کے نام، مہینوں کے نام، سن، ٹائم جیسے 2 بجے سے 5 بجے سے وغیرہ متعین وقت میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے یا اس کے لیے سینس کا استعمال ہوتا ہے، اور منٹ اور گھنٹے، دن، مہینے، سال وغیرہ جیسے 5 منٹ سے 3 منٹ، 5 منٹ سے 3 گھنٹے سے 4 مہینے سے 9 دن سے 8 مہینے سے وغیرہ غیر متعین وقت سمجھا جاتا ہے۔ کس سے؟ 5 منٹ سے 3 گھنٹے سے 4 مہینے سے 9 دن سے 8 مہینے وغیرہ غیر متعین وقت سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے فور کا استعمال کیا جائے گا، اور متعین وقت میں سنس کا استعمال کیا جائے، جیسے 2 بجے، 5 بجے، ٹھیک ہے۔ اب 5 منٹ آپ نہیں جانتے 5 منٹ وہ کون سے منٹ ہیں۔ 9 دن آپ نہیں جانتے وہ 9 دن کون سے دن ہیں، ٹھیک ہے، ابھی کے ہیں، 2 دن پہلے کے ہیں، تو اس لیے کس میں آ جائے گا، یہ غیر متعین میں آ جائے گا۔ اب کہیں گے 2 بجے سے میں جا رہا تھا، تو 2 بجے متعین ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ 2 بجے، ٹھیک ہے۔ 5 بجے سے یہ وغیرہ، یہ کیا ہے، متعین وقت میں شمار کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا لائیں گے آپ، سنس کا یوز اس کے کریں لیے گے۔ فور۔ جی، انڈرسٹوڈ ایوری بڈی اور ناٹ؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی سر۔ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں کہ میں صبح سے جا رہا تھا، جاتا رہا، میں 2 بجے سے جاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی چیز کے لیے جاتا رہا ہوں لیکن ابھی گئے نہیں ہیں، وہ مکمل نہیں ہوا ہے کام، میں آپ کے پاس کئی دن سے آتا رہا ہوں، اسے آپ بولیں گے تو متعین وقت کے لیے کیا یوز ہوگا، سنس، اور غیر متعین وقت کے لیے فور کا یوز ہوگا۔ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں پہلے، صبح، شام، کل، پرسوں، آپ نے صبح کہا تو صبح متعین ہے نا، شام کہا متعین ہے، کل کہا بھائی کل، ٹھیک ہے، پرسوں، دنوں کے نام جیسے سنڈے، منڈے، اگر آپ اس کی جگہ پر یہ بولیں کہ 9 دن، 5 دن، تو یہ متعین نہیں ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے، غیر متعین کہا جاتا ہے۔ بس آپ کو صرف یہ بات یاد رکھنی، جتنا انہوں نے بتایا، ایک تو آپ 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، اس کے لیے، اس کے بعد صبح کا لفظ ہو، شام کا ہو، کل کا ہو، پرسوں کا ہو، سنڈے ہو، منڈے ہو، ٹیوزڈے، وینسڈے، اس کے لیے آپ کیا لائیں گے، سنس کا استعمال کریں گے، منٹ گھنٹے وغیرہ۔ اب دیکھیے، اور منٹ، گھنٹے، دن، مہینے، جیسے منٹ 2 منٹ، 3 منٹ، دن، مہینے، سال وغیرہ جیسے 5 منٹ سے 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے 9 دن سے 8 مہینے وغیرہ غیر متعین وقت سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے کیا یوز کریں گے آپ، فور کا استعمال کریں گے۔ دیکھیں میں 2 بجے سے جاتا رہا ہوں، I have been going since 2 o'clock، وہ جمعے سے پڑھتی رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں جمعہ سنس آیا ہے کیونکہ دن کا نام ہے، پہلے ہی آپ نے سنا پڑھا کہ اگر یہ دن کا نام، کوئی بھی دن کا نام آ جاتا ہے آپ کے سینٹینس میں، آپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پر اس کے ساتھ سنس کا یوز کریں گے۔ سنس اور فور میں ڈفرینٹ سمجھ میں آیا آپ کے، کہاں یوز جی ہوگا سر، کہاں نہیں؟ سنس متعین اور غیر متعین وقت کے لیے یوز ہوتا ہے، جی، سنس اب سنس دیکھیے 3 متعین کے گھنٹے، لیے اور فور پہلے ہی غیر متعین کے آپ نے یہ پڑھا تھا 5 منٹ، 3 منٹ، گھنٹے، دن،
مہینے. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں کیا یوز کریں گے؟ فور کا یوز کریں گے. جیسے ہم 3 گھنٹے سے کھاتے رہے ہیں, تو یہاں پر آپ کا آیا دیکھیں فور آیا ہے. اوپر دیکھیں یہاں سنس آیا ہے. سنس کیوں آیا؟ کیونکہ دن کا نام آیا ہے. جیسا آپ نے کہا منگل سے, بدھ سے, جمعرات سے, تو وہاں سنس کا استعمال ہوگا. آپ نے کہا فروری سے, جنوری سے, مارچ سے, تو وہاں کس کا یوز ہوگا؟ سنس کا ہی ہوگا. آپ نے کہا صبح سے, شام سے, پرسوں سے, تو کیا ہوگا؟ سنس کا یوز آیا ہوگا. اگر آپ کہیں 2 دن سے, 3 دن سے, تو یہ غیر متعین میں آ جائے گا, پھر آپ فور کا یوز کریں گے. اوکے, آپ کہیں 2 بجے سے, 3 بجے سے, تو سنس کا یوز ہوگا. اور آپ کہیں 5 منٹ, 10 منٹ, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ فور یوز ہوگا. 2 گھنٹے, 3 گھنٹے. اگر بجے تو سنس, اگر گھنٹے ویسے ہی 2 گھنٹے, 5 گھنٹے, تو فور. اب آیا سمجھ؟ جی سر. آپ کہیں 5 ہفتے, تو فور کا یوز ہوگا. نہیں آ رہا سمجھ میں؟ جی سر سمجھ گئے. آ رہا. اوکے گڈ. چلیے, یہ جو کنجیکشن ہے, کل آپ اس کو کیا کریں گے؟ میں اس کے اکارڈنگ کل آپ کو کچھ سینٹینس ڈالوں گا, اور اس کے آپ پریکٹس کریں گے. آج آپ اس کو یاد کریں گے. اگر سمجھ میں نہ آیا تو پھر سے پوچھ لیجئے. پہلا, پلیز ڈسٹربینس ہو رہا ہے, آپ اپنا مائک آف کیجئے. مائک آف کر لیجئے ذرا, تھوڑا ڈسٹربینس ہے. اس کے اکارڈنگ ہم کیا کریں گے؟ کل آپ کو پریکٹس کرائیں گے. آج جو پوری کنجیکشن ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس سے پہلے جو آپ نے پڑھی تھی, پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پڑھا تھا, اسی کے ہی بالکل سیم اسی کی طرح ہے. آپ دیکھیں گے یہاں ویئر کا یوز ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو بین, دے ہیو بین. اس کے بعد یہاں دیکھیے, اوپر جائیے آپ, ویئر ہیزنٹ ہی بین گوئنگ, وہ کہاں نہیں جا رہا تھا. ویئر ہیز ہی بین گوئنگ, وہ کہاں نہیں جاتا رہا ہے. وہ کہاں نہیں جاتا رہا ہے. آپ دیکھیں گے ہیزنٹ ہی بین گوئنگ, کیا وہ نہیں جاتا رہا ہے؟ تو سیم ہے. WH فیملی کا یوز میں نے آپ کو بتایا, آپ کو اس کے میننگ بھی یاد ہے. کہاں, اب وہ کیا وہ نہیں جاتا رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ویئر کی جگہ پر واٹ کا یوز کریں گے. جیسے واٹ ہیزنٹ ہی بین گوئنگ, وہ کیا جاتا نہیں رہا ہے. تو جیسا آپ WH فیملی میں سے جو بھی کوشچن ورڈ یوز کریں گے, اسی کے اکارڈنگ آپ کیا کریں گے؟ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے, یا اسی جو آپ کہنا چاہتے ہیں WH فیملی جہاں پر یوز جیسا ہو رہا ہے, تو ویسا آپ کیا کریں گے؟ اسی کے اکارڈنگ یوز کر لیں گے. اوکے, پھر سے سمجھاؤں, یہ سمجھ میں آ گیا؟ ہیلو, جی سر سمجھ گئے. اوکے. ادروائز میں آپ کو ابھی ویڈیو ڈال دوں گا, اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا وہاں دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, پاس انڈیفینٹ ٹینس, کل ہم انشاءاللہ پاس انڈیفینٹ ٹینس پڑھیں گے. پھر اس کے بعد بس تھوڑا سا اور رہے گا. یہ پڑھنے کے بعد مجھے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پھر ہم کنورسیشن اسٹارٹ کریں گے آپ کی, جب آپ کے ٹینس کمپلیٹ ہو جائیں گے. اوکے.